یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن ہونے والی روح۔ مطمئن کس پر مطمئن ہوا؟ اللہ کی بات پر مطمئن ہو گیا، نبی کی بات پر مطمئن ہو گیا، مسلمانوں کی جماعت پر مطمئن ہو گیا، مسلمانوں کے امیر پر مطمئن ہو گیا۔ پتہ چلا کہ امیر کی بات، اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف لوگوں کو بلائے اس کی پیروی کرو، جو میرا تعارف کروائے اس کے پیچھے چلو، جو میرا قانون سنائے اس کی بات کو مانو۔ یہ کوئی قبر پرستی نہیں ہوتی، امیر کی بات ماننا اللہ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ امیر کی بات کو ماننا پڑتا ہے، کیوں؟ امیر اللہ کی طرف بلاتا ہے، امیر پیغمبر کی طرف بلاتا ہے، امیر قرآن و حدیث کا فیصلہ سناتا ہے، امیر اجتماع کی طرف بلاتا ہے، امیر تربیتی اجتماع میں بلاتا ہے، امیر لوگوں کو کہتا ہے جلدی اللہ کے گھر میں پہنچو۔ تو ماننی چاہیے یہ بات۔ آدمی اس کو اہمیت ہی نہ دے اور کہے جی کوئی فرق نہیں جی میں اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ امیر کی اطاعت میں مسلمانوں کی جماعت کو جکڑا گیا ہے۔ امیر کی اطاعت کریں گے پھر اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ تو اللہ کے بندو، بات قرآن بیان کرتا ہے، وقت زیادہ ہوتا چلا گیا۔ فرمایا یہ دوستی نہیں کرتے اپنے باپوں اور بھائیوں کے ساتھ، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے ماں باپ اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے بیٹے اور بیٹیاں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے بہن اور بھائی، اللہ کی نافرمانی کرنے والی برادری، ان کے ساتھ یہ دوستی ختم کر دیتے ہیں۔ اب قرآن خوشخبری سنا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ خوشخبری سنا رہا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر میں نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے دلوں پر میں نے ایمان تحریر کر دیا ہے، پتھر پر لکیر کی طرح ایمان تحریر کر دیا ہے۔ یہ پکا مومن ہے۔ پکا مومن اس شخص کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے بندو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ کیوں؟ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ جنت اتنا بڑا محل، اتنی بڑی جنت، اتنے بڑے باغات میں اسے کیوں الاٹ کر دوں گا؟ یہ میرے ہر فیصلے پر راضی ہو گیا۔ کہ مشرکوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، کہتا نہیں پڑھوں گا۔ مشرکوں کو رشتہ نہیں دینا، کہتا نہیں دوں گا۔ مشرکوں سے دوستی نہیں کرنی، کہتا نہیں کروں گا۔ دوستی صرف ایمان والوں سے کرنی ہے، کہتا ایمان والوں سے کروں گا۔ دوستی صرف ایمان والوں سے رکھنی ہے، کہتا صرف ایمان والوں سے رکھوں گا۔ اللہ کی ہر بات پر راضی ہو گیا۔ کوئی دھوکہ نہیں کرتا، کوئی فراڈ نہیں کرتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی کسی کا حق نہیں دباتا۔ مومن حق دبانے والا نہیں ہوتا، مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے اور گناہ تو ہو سکتے ہیں، مسلمان سے اور گناہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولے گا دعوت جھوٹی سمجھی جائے گی، جھوٹا ہوگا، وعدے خلاف ہوگا، لوگ کہیں گے یہ ہے ہی وعدے خلاف، اس کی بات سنوں۔ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کسی سے وعدہ کر کے اگر پیسے لیے جائیں اسی وعدے کے مطابق واپس لوٹائے جائیں، ورنہ یہ دھوکہ بازوں میں شامل ہوگا، فراڈیوں میں شامل ہوگا۔ جو وعدہ کیا جائے اس کے مطابق رقم لوٹائی جائے، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اس نے دنیا والوں کو قرآن کی طرف بلانا ہے، اس نے داعی اللہ بننا ہے، اس نے کہنا ہے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں نے مشرق پرستی کی غلامی ختم کر دی، قوم پرستی کی غلامی ختم کر دی، اکابر پرستی کی غلامی ختم کر دی، میں اللہ کا غلام ہوں۔ تو جب اللہ کا غلام ہو، لوگ کہیں یہ تو بڑا دھوکے باز ہے، یہ تو بڑا جھوٹا ہے، یہ تو لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، یہ تو رشوتیں لیتا ہے، یہ تو دو نمبری کرتا ہے، یہ تو ملاوٹ کر کے سودا بیچتا ہے، اس کی دعوت کا کچھ اثر ہوگا؟ کون اس کی بات کو مانے گا؟ لوگ کہیں گے ایسے جھوٹا آدمی دھوکہ دیتا ہے، ساری دنیا کو رد کر رہا ہے، خود مومن بنا پھرتا ہے، اور اس کے کردار کیا ہے؟
اس لیے مالک فرماتا ہے صحابہ کرام کے لیے یہی فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان کے اندر ایک ہی نقص مشرکین کو نظر آتا ہے، وہ نقص کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایک ہی نقص مشرکین کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے پر مر مٹتے ہیں، یہ نقص ہے صحابہ کا۔ بس اللہ کی بات مانتے ہیں، رشتے مشرکین کے ساتھ نہیں کرتے، دوستیاں بھی ختم کر دی، مشرکین کو یہ نقص نظر آتا ہے، دیکھیں جی یہ سیاسی آدمی نہیں ہے، یہ بڑا بیوقوف ہے، برادری کو چھوڑ دیا، رشتے ناطے توڑ دیے، صرف ایمان والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے،